وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو ان کی والدہ محترمہ نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لا کر چھوڑا تھا اور دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ 3 دعائیں اللہ کا رسول نے ان کو دی تھی۔ یہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی ماں جو کہ بہت 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 سمجھدار تھیں، ان کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی اسلام کی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کا شوہر مالک بن نضر تھا، اس نے اپنی بیوی کو روکا کہ تم اس کو اسلام نہیں سمجھا سکتی۔ انہوں نے کہا میں کیوں اسلام نہیں سمجھا سکتی؟ تو کہا اگر تم اسلام سمجھاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آخر کار انہوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر ابو طلحہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا۔ جب ان کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سچی پکی مومنہ تھی، انہوں نے کہا تم تو کفر کی حالت میں ہو، میں تم سے نکاح تو نہیں کر سکتی۔ تو ابو طلحہ نے کہا عندی البیضاء عندی الصفراء والبیضاء، دیکھو ام سلیم میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میرے پاس سونا جو ہے بے حساب ہے، چاندی میرے پاس بے حساب ہے، تم جو ہے اگر رشتے کا اگر انکار کرو گے نا پھر تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا اريد منك الصفراء والبيضاء اريد واني اريد منك الاسلام، میں تمہارے سونے کی امیدوار نہیں، میں تمہارے چاندی کی خواہش مند نہیں، بس اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، میں چاہتی ہوں کہ تم اسلام قبول کرو، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو ہمارا جو نکاح ہوگا اس نکاح میں تم سے کسی قسم کا مہر کا ڈیمانڈ نہیں کروں گی، تم جو اسلام لا رہے ہو نا وہی تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا، تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو طلحہ دوڑے دوڑے نبی کے پاس گئے، جا کر کہا اے اللہ کے رسول میں ام سلیم سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اسلام کنڈیشن رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا رسول نے کہا ایسا ہے تو ٹھیک، قبول کرو اسلام۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان لڑکی سے متاثر ہو کر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے نکاح کے لیے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ ابو طلحہ نکاح کرنے کی غرض سے اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن پکے اور سچے مومن تھے، پکے اور سچے صحابی تھے۔ اور ایک مرتبہ ابو طلحہ جو ہے باہر سے گھر کو آئے تو دیکھا ام سلیم نے دیکھا کہ چہرہ اترا ہے اور چہرے پہ تر و تازگی نہیں ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو طلحہ کیا ماجرا ہے، تم ذرا بجھے سے لگ رہے ہو، ذرا تم افسوس میں لگ رہے ہو، کہیں میرا کوئی کام تمہیں تکلیف تو نہیں دیا، میری جانب سے کوئی تم کو تکلیف تو نہیں ہے، مجھ سے تم ناراض تو نہیں ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام سلیم میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، تم تو میرے پاس دنیا کی سب سے پیاری بیوی ہو، تو میں تم سے ناراض ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ تم اتنے ناراض کیوں لگ رہے ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام سلیم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دن بدن ہم کو روزی بہت عطا کر رہا ہے، مال بہت آتے جا رہا ہے، مجھے تشویش ہے کہ جب اتنا مال ہمارے پاس آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت میں دینے کے بجائے یہیں پر ہم کو نہ دے رہا ہو۔
اگر اتنا زیادہ مال اگر میرے پاس آتا جائے گا، ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں وہاں پر ملے گا نہیں ملے گا، اسی ڈر سے ذرا سا میں خوفزدہ لگ رہا ہوں۔ تو میں سلم نے کہا اچھا بس اتنی بات ہے؟ ہاں اتنی بات ہے۔ کہا اگر اتنی بات ہے نا تو ایک کام کرو، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے جتنے بھی غریب اور مساکین ہیں نا، ان تمام کو اکٹھا کرو۔ اور تمام کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی نے کہا ابو طلحہ اپنے گھر میں جتنا بھی مال ہے نا وہ مال لے لو، لے کر اپنے سارے قبیلے والوں کو تقسیم کر دو، مسکین ہے ماشاءاللہ۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو لے کر اندر سے مال لا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، مال لا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اس دن اتفاق سے روزہ تھے۔ افطار کے موقع پر ام سلیم نے دیکھا ابو طلحہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہا یہ مسکراتی ہیں، تو ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم اگر تم جیسی بیوی کسی آدمی کو مل جائے نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تمہاری وجہ سے آج میرا بڑا پرابلم سالو ہو گیا۔ ایسے ماں کے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، اگر کسی کے پاس امانت داری نہیں ہے نا اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ اچھا امانت داری اگر کسی کے پاس نہیں تو اس کا ایمان کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ایمان والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اب امانت کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا فون فلاں کے پاس ہے، میرے پیسے فلاں آدمی کے پاس ہے، جو پیسے میں اس کے پاس رکھا تھا جب میں مانگوں گا واپس لوٹا دے گا، اس کو امانت ہم سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ امانت ہے، بس اتنا ہی امانت نہیں ہے، بس اسی کو امانت نہیں کہا جاتا ہے۔ جو میں نے پیسے رکھا تھا واپس لوٹا رہا ہے، جو میں نے مال رکھا تھا مال کو واپس لوٹا رہا ہے، جو میں نے سامان رکھا تھا سامان لوٹا رہا ہے، جو میں اس کے پاس کچھ رکھا تھا وہ لوٹا رہا، یہ امانت داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی امانت داری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر منصب کیا، عہدہ اللہ نے مجھے عطا کیا، اس عہدے کا وہ عہدہ میرے پاس بطور امانت ہے۔ اب اس عہدے کا میں غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ مان لو میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں اور بڑے عہدے پر ہوں، مجھے جو ہے لوگوں کو ہائر کرنے کی پرمیشن ہے، تو میں اپنے لوگوں کو ہائر کر رہا ہوں جو کہ اس کے قابل نہیں ہیں، جو ہے ایسے لوگوں کو لے رہا ہوں جو اس عہدے کے جو ہے لائق نہیں ہیں، ان کو اپنے یہ میرا دوست ہے لے لو، یہ میرا بھانجا ہے لے لو، یہ میرا جو ہے بھتیجا ہے لے لو، یہ میرا جو ہے فلاں ہے لے لو۔ یعنی عہدے کا غلط استعمال بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور یہ عہدے کا استعمال یعنی جو لائق نہیں رہتا اس کو ہائر کرنا، یہ عہدے کا مس یوز ہے۔ یہ کوٹا سسٹم جو ہے نا یہ غلط ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ کوٹا سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، فلاں کاسٹ کا ہے، تو اس کو اتنے پرسنٹ جو ہے اس کو مطلب لوگوں کو لیا جائے، وہ کاسٹ والا وہ لائق ہو یا نہ ہو، وہ کاسٹ کا ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ فلاں جو ہے کاسٹ کا آدمی ہے، یہ ایک سیٹ خالی ہے، 5 سیٹ خالی ہے، تو یہ کاسٹ والے کو یہ سیٹ جو ہے ریزرو کر دی جاتی ہے، تو لائق ہو یا نہ ہو وہ سیٹ اس کو دی جاتی ہے۔ تو جب نالائق آدمی کو سیٹ اگر دی جا رہی ہے تو وہ آدمی سیٹ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ آدمی اس جو ہے عہدے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس میں خیانت ہے۔ یہ کوٹا سسٹم کیا ہے؟ ٹوٹلی خیانت ہے۔ کیوں؟ وہ قابل رہو یا نہ رہو اس کو دیا جاتا ہے۔ ہاں قابل ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، قابل نہیں ہے صرف کوٹے میں آ رہا ہے دیا جا رہا ہے، تو یہ غلط سسٹم ہے۔ تو امانت وہ پیسوں کا معاملہ بھی ہے، امانت عہدے کو غلط استعمال کرنا جو ہے یہ بے ایمانی ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح یعنی راز کی بات ہوتی ہے، دوستوں کا راز ہوتا ہے، پڑوسی کا راز ہوتا ہے، پارٹنر کا راز ہوتا ہے، بیوی کا راز ہوتا ہے، یہ راز کی باتیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس امانت کے طور پر ہوا کرتی ہیں۔ اگر راز کو میں کھول رہا ہوں تو میں نے امانت میں خیانت کیا، امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، اگر کسی کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو راز کیا ہے؟ یہ امانت داری ہے۔ عہدہ امانت ہے، راز امانت ہے، اور اسی طرح
جانتے ہیں آپ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں نا، یہ پورے امانت ہیں۔ نماز اللہ کی امانت ہے، اگر میں صحیح ادا کر رہا ہوں تو امانت داری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اگر میں اسے صحیح نہیں ادا کر رہا امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں نا، وہ سارے احکامات یعنی وہ امانت داری میں ہے، امانت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امانت صرف پیسوں میں نہیں، امانت عہدے میں بھی ہے، امانت وہ جو ہے راز کی حفاظت میں بھی ہے، امانت جو ہے ڈیوٹی میں بھی امانت ہے۔ مجھے ڈیوٹی متعین کی گئی ہے، یہ آپ کا کام ہے، اگر میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں صحیح طور پر میں امانت دار ہوں۔ اگر میں ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہا ہوں، نہیں کر کے بھی کرا، نہیں آ کے بھی آیا اور ٹائم ویسٹ کرا، فلاں ٹائم ویسٹ کیا، فلاں کیا، میں امانت و خیانت کر رہا ہوں۔ تو ڈیوٹی کو صحیح انجام دینا امانت داری ہے۔ اگر ڈیوٹی کو صحیح انجام نہیں دے رہا ہوں میں خیانت کر رہا ہوں۔ تو خیانت کا مطلب مسئلہ بڑا وسیع ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ عظیم ماں کے عظیم بیٹے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں امانت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امانت میں خیانت سے بچنے کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔